دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ ایمان کو بڑھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، اعمال سکھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، سنت پہ چلا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، رحمت میں چھپا لیتی ہے تبلیغ کی محنت۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کویت کے پرانوں کے جوڑ میں ماشاء اللہ بھائی مرسلین صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی اہم اور ضروری اور بہت ہی قیمتی باتیں نقل کی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ یہ بات کو پورے دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے پوری امت تک پہنچائیں۔ بہت اونچا ہے اور بہت گہرا بھی ہے، بہت باریک بھی ہے۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کام بار سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ کام بار سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ کام اس کے لیے کرنا آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہے۔ دعوت کا کام، اس کام میں چلنا بھی، اس کام کا کرنا بھی اس کے لیے بہت آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہے، اور یہ کام ان لوگوں کے لیے کرنا بہت مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح چاہے۔ یہ کام کرنا بہت مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح چاہے، اس لیے یہ کام ایک بڑی نعمت ہے، ایک ذمہ داری بھی ہے۔ نعمت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ ذمہ داری جو ادا ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو دبایا جاتا ہے۔ کوئی ذمہ داری بغیر دبائی نہیں ہوتی۔ آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہوتا ہے تو سارے گھر والوں میں اپنے آپ کو دباتا ہے، تو گھر جڑ کر چلتا ہے، گھر جو ہے وہ جڑ کر چلتا ہے۔ چھوٹے بچے نے غلطی کی ہے، پڑوسی کا شیشہ توڑ دیا، پڑوسی پیسے وصول کرے گا اس کے باپ سے، شیشہ اس نے بھی توڑا، لیکن بچے ہی غلطی کو ذمہ دار ہو کر کے برداشت کرتا ہے۔ گھر میں اٹھا پٹک ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، وہ اپنا ٹائم سے کام پہ جاتا ہے، ٹائم سے کام سے آتا ہے۔ گھر کے مسائل ہوتے ہیں لیکن سب کو سنتا ہے، سب کو سمجھاتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب سے کم اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، سب سے زیادہ کماتا ہے سب کے لیے، اور سب سے زیادہ کام کرتا ہے، تب جا کر کے ایک گھر جڑ کر چلتا ہے۔ اس کام میں ذمہ داری کی ایک حیثیت ہے۔ ہمارے یہاں اس ذمہ داری میں کوئی بھی اس کام میں کوئی بھی ذمہ داری بطور عہدے کی نہیں ہے۔ اس کام میں کوئی بھی ذمہ داری بطور عہدے کی نہیں ہے، بطور خدمت کی ہے۔ اگر اس کام کی ذمہ داری کے کسی چیز کو بھی ہم عہدہ سمجھیں گے تو ہمارا رویہ جو ہے وہ حاکمانہ ہوگا، عہدے سے ہی بات پیدا ہوگی، ہمارا رویہ جو ہے وہ کیا ہوگا، حاکمانہ، کیونکہ ہم نے اس کو عہدہ سمجھا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو خدمت سمجھا ہے تو ہمارے اندر تواضع پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب خلافت ان کے ذمے میں تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے کام کسی دوسرے کے ذمے نہیں کروں گا، اپنے کام کسی دوسرے کے ذمے نہیں کروں گا، جو کام ہے خود کروں گا۔ ہماری طرح نہیں ہے، اپنے دنیا کے لیے ہم تو لگے دنیا کے کام میں، اور جو ہمارے دل میں کام تھا وہ کبھی دوسروں کے حوالے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری میں تو کوئی کمی نہ آئے، لیکن کام کہ میرا کام یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خلیفہ بننے کے بعد
میں اپنے کام کسی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا. سخت گرمی. عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بتاؤ. ایسی گرمی, سخت گرمی, لو چل رہی ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر اور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر لو میں گرمی میں چکر لگا رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر سے دیکھا, آواز دی امیر المومنین آپ ادھر تشریف لائیں, باہر اتنی گرمی ہے, سب گرمی. کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ صدقے کے اونٹ کھو گئے ہیں, انہیں تلاش کرو. صدقے کے اونٹ کھو گئے ہیں, انہیں تلاش کرو. حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنا غلام بھیج دوں گا اور ساتھی بھیج دوں گا, وہ تلاش کر دیں گے. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جواب مجھے لینا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. ان کا جواب مجھے لینا ہے, مجھ سے کچھ ہو اسے میں تلاش کروں. گشت کرتے تھے, گشت کرتے تھے, گشت کرتے کرتے گھر میں پہنچے, جنگل میں جگہ پہنچے تو بچے رو رہے ہیں اور دو میاں بیوی ہیں, انہوں نے پانی چڑھایا ہوا ہے, پانی گرم ہو رہا ہے, بچے انتظار کر رہے ہیں, کھانا پک رہا ہے. حضرت عمر نے دیکھا تو دیکھ کر کے سارا منظر سمجھ میں آیا. انہوں نے کہا کہ پانی ابل رہا ہے, کھانا نہیں ہے, لیکن وہ بول رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا حساب, عمر وہ تو ان سے کچھ ہوگی اس بارے میں, وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے گھر گئے اور ہر طرح کا سامان اپنے اس میں سے نکالا, بوری میں بھرا. بوری میں بھرنے کے بعد اس بوری کو غلام نے کہا کہ میں اٹھاؤں, میں تو نے کہا نہیں میں اٹھاؤں, اس لیے کہا تھا کہ اپنے کام دوسرے کے حوالے. تو اپنے کندھے پر اپنی پیٹھ پر رکھ کر اس بوری کو بھر کے لائے. غلام سے یہ بھی نہیں کہا کہ چولہا جلاؤ, چولہا بھی خود ہی جلایا, اس میں پھونک بھی خود مارا, دھواں چولہے میں سے نکل کے آپ کی داڑھی میں جا رہا ہے. اپنے ہاتھ سے اس پانی کے اندر کھانا ڈالا, اپنے ہاتھ سے اسے پکایا اور اپنے بیٹھ کر کے اس کو اپنے سامنے بچوں کو دیا. غلام نے کہا کام پورا ہو گیا کہ نہیں, میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا, میں ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا. تو ذمہ داری کوئی عہدہ نہیں ہے ہمارے کام. اس کام میں جو ذمہ داری ہے وہ خدمت ہے. اس کام کی ذمہ داری وہ خدمت ہے. بطور خدمت کے ہم یہ کام کریں گے اور ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو اس سے اس کام کے ذریعے سے پھر ہماری آخرت بچے, اس کام کے ذریعے سے آخرت بچے. ورنہ اس کام میں ذمہ دار بننا آسان ہے, ذمہ دار بن کر بنے رہنا بہت مشکل ہے. ذمہ دار بن کر بنے رہنا بہت مشکل ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے قرآن جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. مدینہ مرکز بیجاپور.com. قرآن دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک قرآن ہے اوقات کے اعتبار سے, ایک قرآن ہے صفات کے اعتبار سے. ایک قرآن صفات کے اعتبار سے اور ایک قرآن ہے اوقات کے اعتبار سے. ایک مثال دیتے تھے قرآنوں کی کہ ایک پرانا تو وہ ہے جو گاڑی کی طرح پرانا ہے, گاڑی کی طرح پرانا ہے. گاڑی شو روم میں رکھی ہے تو نئی ہے, نکلتے کے ساتھ ہی جتنی چلے گی اتنی قیمت کم ہو رہی ہے, اتنی قیمت کم ہو رہی ہے. اس کام میں بہت پہلے لگے تھے, آج کیا حال ہے؟ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں سب کے بیچوں میں اتنا پرانا ہو, لیکن پرانا ہو کر کے کہاں ہو, پرانا ہو کے کہاں ہو. میں جب لگا تھا اس وقت میرے اندر خوبیاں زیادہ تھیں, یا لگنے کے بعد جتنی مدت گزر گئی ہے اب خوبیاں زیادہ ہیں. تو مولانا مثال دیتے تھے, ایک ہے پرانا گاڑی کی طرح, گاڑی جتنی پرانی ہو رہی ہے اتنی ہی کمزور ہو رہی ہے.
ایسے بہت سے لوگ اس کام میں پرانے ایسے ہیں کہ جتنے اوقات گزر رہے ہیں اتنے ہی کمزور ہو رہے ہیں، جتنا وقت گزر رہا ہے اتنے ہی کمزور ہو رہے ہیں۔ دل یہ تسلی دے رہا ہے کہ ہم تو بہت پرانے ہیں، ہم تو آپ سے پہلے لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ بات تو نئے لوگوں کی ہے، وہ سوچیں گے کہ آپ پرانے ہیں، نئے لوگ سوچیں گے کہ آپ پرانے ہو، یہ سوچ کے وہ آپ کا اکرام کریں الگ بات ہے، لیکن جب آپ کے دل میں یا ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہم پرانے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری محتاجی ختم ہو جائے گی، ہماری محتاجی ختم ہو جائے گی، ہمیں سمجھیں گے تعلیم آپ کے لیے، میرے لیے میں پرانا ہوں، گشت آپ کے لیے، میرے لیے۔ جب میں اس کام میں لگا تھا تو محتاج بن کے گشت کرتا تھا، محتاج بن کے تعلیم میں بیٹھتا تھا۔ سبھی منشی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مرکز کے اندر ہمارے بڑے لوگوں میں تھے، بڑے بزرگوں میں تھے۔ تعلیم کا وقت ہوتا تھا 9 بجے کا، تو آگے بیٹھ جاتے تھے مسجد کے اندر۔ اگر کوئی تعلیم کرانے والا 9 بجے نہیں آیا تو ایسی کیفیت کے ساتھ کہتے تھے کہ بھی کہاں ہے تعلیم کرانے والے، کہاں ہے، جلدی بلاؤ، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کی رحمت کو پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ہم سمجھتے نہیں تعلیم کوئی معمولی عمل ہے۔ اس کام میں جتنے اعمال ہیں وہ کسی کی دماغ کی سوچ نہیں ہے، اس کام میں جو اعمال ہے، اس کام میں جو اعمال ہیں، جو اعمال ہے، جو ترتیب ہے، وہ ترتیب ہے، وہ اعمال ہے، وہ اعمال نبوت کہتے ہیں۔ سبھی دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر، عبادت ہے، خدمت ہے۔ تو اس سے فرماتے تھے کہ تعلیم کے تھوڑی سی بھی تاخیر ہوئی، تعلیم کے نظام میں تعلیم شروع نہیں کی اور تعلیم کا حلقہ نہیں لگا تو اتنی دیر میں کہتے تھے کہاں ہے تعلیم والے، میں اللہ کی رحمت کو پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بھائی دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ جب اس کام کو عہدہ سمجھیں گے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اعمال کے ساتھ ہماری محتاجی ختم ہو جائے گی۔ ہم اس کام میں ایک پرانا وہ ہے جس کی مثال دیتے تھے مولانا سید احمد کی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی مثال دیتے تھے چاول سے، کہ چاول جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا قیمتی ہوتا ہے، گاڑی جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی کمزور ہوتی ہے۔ ہم کون سے پرانے ہیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، ہم کون سے پرانے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں ہیں حیات الصحابہ کے اندر۔ حذیفہ بن یمان، اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ جو فتنے دنیا میں چل رہے ہیں، فتنوں کا اثر تمہارے اوپر ہو گیا، اس کی کیا پہچان ہے، اس کی پہچان کیا ہے، تم کیسے پہچان کرو گے اس کی کہ جو فتنے ہیں وہ تمہارے اوپر اثر کر رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ جو کام پہلے تم کرنے کو حرام سمجھتے تھے اب تم کو حلال سمجھنے لگے ہو، سمجھ لو کہ فتنوں کا اثر تم پر ہو گیا۔ جن کاموں سے تم پہلے بچا کرتے تھے اب ان کو دلیر ہو کر کے کر رہے ہو، سمجھ لو کہ فتنے کا اثر تم پر ہو گیا ہے۔ پہلے تمہارے اوپر نہیں تھا اثر، لیکن جب سے تمہاری کیفیت ہوئی ہے اس کے بعد سے تمہارے اوپر اثر ہو گیا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے۔ اس لیے اس کام میں، یہ کام ہوائی جہاز کی رفتار کی طرح تو ہے لیکن اتنا ہی نازک بھی ہے۔ آدمی اس کام میں لگے تو اس کی ترقی ہوائی جہاز کی رفتار کی طرح ہوتی ہے، لیکن ہوائی جہاز کی جو رفتار ہے خود ہوائی جہاز میں ہے وہ اتنا ہی نازک ہوتا ہے جتنی دوسرے اور چیزیں نازک نہیں ہوتی۔ ایک کنکڑ بھی، چھوٹا سا ہلکا سا کنکڑ بھی اسے نقصان پہنچاتا ہے اگر اڑتے ہوئے لگے، ایک پتھر بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے یہ کام ہے سنبھل کے کرنے کا ہے، اور بہت اپنے آپ کو، جو کہ شروع کی جو میں نے آپ سے بات کی ہے، یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہے، اور یہ کام ان کے لیے بہت مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح چاہے۔
اس لیے صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کو دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، بار بار ان کی زندگیوں کو سنو بھی. جو بات سنیں گے وہ یاد رہتی ہے، لکھنے سے یاد نہیں رہتی، سننے سے یاد رہتی، سننے سے یاد رہتی. اس لیے اس دین کو لکھ کر نہیں پہنچایا گیا ہے، اس دین کو سنا کے پہنچایا گیا ہے. زندگی میں دین اتارا گیا ہے سنا کے. لکھنا پڑھنے کا رواج نہیں پہنچا. آپ فرماتے تھے صحابہ سنتے تھے، صحابہ اپنے گھر میں جا کے اپنے عورتوں کو سناتے تھے، دونوں مل کے اپنے بچوں کو سناتے تھے. یہ نظام تھا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سنایا، آپ نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے اپنے گھر میں گھر والوں کو سنایا. اس طریقے سے پورا دین آیا. سنی بات یاد رہتی ہے، سنی بات یاد رہتی ہے. دیکھو نا ہماری جماعتیں کس طرح ہوتی ہیں. جماعتیں ایک جماعت میں ابھی آپ دیکھو نا دیہات کی جماعتیں ہوتی ہیں، پوری جماعت میں ایک آدمی کتاب پڑھنے والا، پوری جماعت میں ایک آدمی. 10 آدمی کی جماعت ہے، 12 آدمی کی جماعت ہے، تو ایک آدمی تو سب تو نہیں پڑھ سکتے. تو سب سیکھیں گے کیسے؟ سب سیکھیں گے کیسے؟ 1989 کی بات بتا رہا ہوں. 1989 میں ہم 4 مہینے کی جماعت جے پور میں ہم مرکز ہے ان کا، اس میں ہماری جماعت آئی. ان کا شب جمعہ تھا اس دن. تو ایک وہاں اسحاق صاحب تھے، جو راجستھان کے لوگ بھی جانتے ہوں گے، حاجی اسحاق صاحب مرحوم ہو گئے. تو میں دوڑ رہے تھے، تو انہوں نے واقعہ سنایا. ایک مزدور تھا ہمارے یہاں، وہ سائیکل مزدوری کرتا تھا، سائیکل میں پنچر لگانا، سائیکل سے مزدور. اس نے بہت مشکل سے مزدوری جوڑ کے پیسے جمع کیے اور اپنا چندہ لگایا لگانے کے لیے. اور بالکل انگوٹھا چھاپ میں پڑھا لکھا، کچھ بھی نہیں جانتا. جماعت میں گیا، جا کر کے اس نے چندہ لگایا. چلے میں اب جو بے پڑھا لکھا آدمی جماعت میں جا رہا ہے تو کیسے سیکھتا ہے؟ کیسے سیکھتا ہے؟ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے سیکھتا ہے. تعلیم کر کے بیٹھ کر کے سیکھتا ہے. سننا سنانا، سننا سنانا، سیکھنا سکھانا. سیکھنا سکھانا، سننا سنانا، یہ 2 باتیں تھیں صحابہ کے طور. اب ہمارے پاس کتابیں تو ہیں، لیکن سننا سنانا ختم ہو گیا، سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا. کتابیں ہیں، سارا دین کتابوں میں ہے، کتابیں ساری اخباریوں میں. جس گھر میں کتاب ہے اس گھر والے کو نماز یاد نہیں. گھر والے کو نماز یاد نہیں. کیا ہوا کہ دین تو ہے لیکن سارا کتابوں میں ہے. محنت ختم ہو گئی. کون سی محنت؟ جس محنت کو نبی لے کر آئے، سیکھنے سکھانے کی، سننے سنانے کی. سیکھنے سکھانے کی اور سننے. نہ میرے پاس سیکھنے سکھانے کا وقت ہے، نہ سننے سنانے کا وقت ہے. کتاب اگر کہو تو سونے کے پانی میں لکھ کے لکھے. اگر آپ کہو تو پیسے خرچ کر کے جس میں سونے کے پانی سے حروف لکھے ہوں 3 کے، وہ میں کتاب لا کے گھر میں رکھ دوں گا. وقت نہیں ہے نہ سیکھنے سکھانے کا، نہ سننے سنانے. نظام الدین میں بغیر نماز وقت کارگزاری ہوتی ہے روزانہ. جماعت سے کارگزاری کی 4 مہینے کی جماعت تھی. ہم نے جماعت سے کہا کہ بھائی کوئی آدمی آپ کی جماعت میں پہلی بار جماعت میں گیا، اس سے پہلے کہ اس کا وقت نہ لگا وہ بتاؤ. ایک آدمی کھڑا ہو جماعت میں کھڑے ہو جاؤ، مگر 3 دن مجھے لگے ہو ایسا آدمی بتا دو. تو اس نے کہا کہ ایک آدمی اس سے 3 دن بھی پہلے کرنے کی جگہ 4 مہینے. ہم نے اس کو بلایا کہ آ جاؤ اس سے بیٹھ جاؤ. ہم نے اس سے کہا کہ تم کبھی زندگی میں جماعت میں نہیں گئے اور 4 مہینے کے جماعت میں گئے، پہلی بار گئے، پہلی بار میں 4 مہینے لگائے، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اس نے بے ساختہ کہا کہ سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جماعت میں جا کے میں نے نماز سیکھی. جماعت میں جا کے میں نے نماز سیکھی. میں نے کہا کہ تم اپنی عمر بتاؤ کہ تم کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہ یہ عمر تو میری 67 سال. کتنی؟ 67. حیرت کرا یہ میں سنانا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ نماز سیکھی، نماز تو سیکھتے ہیں لوگ، نکلتے ہیں 15 سال والے بھی نکلتے ہیں، 20 سال والے بھی نکلتے ہیں. لیکن 67 سال کی عمر کا ایک آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جماعت میں جا کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے نماز سیکھی.
तो 67 साल तक ये अपने मोहल्ले में रहा, जिस मोहल्ले में मस्जिद भी है, नमाज़ी भी, समझी कुछ। लेकिन 67 साल तक आदमी नमाज नहीं सीख सका। जो काम 67 साल में नहीं हुआ वो काम 4 महीने में हो गया। ऐसे ऐसी काम अल्लाह के रास्ते में आदमी कहाँ सीखता है? आदमी सीखता है तालीम को तालीम। ये है वो तरीका कि कोई बच नहीं सकता पूरी दुनिया के अंदर कोई आदमी ये काम जहाँ पहुंच जाएगा, और कोई आदमी बच नहीं सकता। अगर वो इससे लग जाएगा तो इससे लगने के बाद हर वो चीज उसके अंदर आ जाएगी अगर वो मेहनत करेगा, चाहे वो अच्छा। तो मैं एक है दीन की बातों का सीखना, एक दीन की बातों का सीखना। इतना भी टाइम आज हमारे पास नहीं है कि जो किताबें हमारे घर में रखी हुई हैं हम उन किताबों से सीख लें। सीखने का वक्त भी नहीं है। किताबें मस्जिद में हैं, उन किताबों से भी सीखने का वक्त नहीं है। इतना भी नहीं है माहौल। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में निकालते हैं हर फर्द उम्मत को 2 बातें। एक है दीन की बातों का सीखना, एक है ईमान का सीखना। एक है ईमान का सीखना। दीन की बातों के सीखने की तो हद है, ईमान की कोई हद नहीं। ईमान की कोई हद नहीं है। तो ये जो पिक्चर लगाने वाला बेचारा मजदूर आदमी था, जब ये जमात में गया तो पढ़ना लिखना तो जानता नहीं था, लेकिन 40 दिन जमात में निकल के 40 दिन तालीम के हल्कों में बैठा, 40 दिन गश्त किए, 40 दिन तकबीर अल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, सारे अमल किए। तो इसको ईमान के एतबार से इसकी ये बात समझ में आई जब 40 दिन तालीम में बैठा और इसको सुना कि जब भी कोई मसला आए तो नमाज पढ़ो। जब भी कोई मसला आए तो क्या करो? ये कहाँ है? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? हिकायत सहाबा में जब आप पढ़ोगे तो हिकायत सहाबा का मतलब ये है कि उसमें सहाबा की सहाबा का दीन की सत्यों का बर्दाश्त करना, फिर उसके बाद सहाबा का ईमान, उसके बाद सहाबा की नमाज, उसके बाद सहाबा का इल्म, सहाबा की नमाज, सहाबा का ज़ुहद, सहाबा का हुजूर पाक से मोहब्बत करना, वो सबके थोड़े थोड़े वाक़यात किताब के अंदर दिए हैं। अब जब आप 40 दिन सुनाओगे तो क्या होगा? 40 दिन किसी नए से नए आदमी को लेके जाओगे तो क्या होगा? यूँ कहते हैं कि भाई जमात में हर एक का निकालना भी जरूरी है, इसलिए कि हर आदमी मौत तक निकले। ये काम ऐसा नहीं है कि किसी हद पे जाके रुक जाएगा। इसलिए कि मेहनत ईमान के लिए है, मेहनत के लिए, ईमान के लिए, और ईमान की कोई आखिरी हद नहीं है। ईमान की कोई आखिरी हद नहीं है। जैसे अल्लाह की जात बड़ा है जिसका कोई अहाता नहीं कर सकता, ऐसी अल्लाह की मिसाल है। ऐसी अल्लाह की मिसाल है कि अल्लाह पाक कितना बड़ा है। अल्लाह पाक कितना बड़ा है, जितना मैं सीख लूं और जितना मैं जान लूं, अल्लाह पाक मेरे जानने से बड़ा है। अल्लाह पाक कितना बड़ा है, जितना मजमा यहाँ बैठा हुआ है, ये सारा मजमा जितना अल्लाह को जान ले, इस सारे मजमे के जानने से बड़ा है। अल्लाह पाक कितना बड़ा है, 1000 साल की उम्र मिले और 1000 साल में अल्लाह के सिवा किसी को ना जाने। 1000 साल में अल्लाह के सिवा किसी को ना जाने। 1000 साल में जितना अल्लाह को जान लिया, अल्लाह उससे बड़ा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जितने इस दुनिया के अंदर समंदर है उसकी स्याही बना, और जितने दरख्त है उसकी कलम बना। फिर अल्लाह की बड़ाई को लिखना शुरू करो, अल्लाह की बड़ाई को लिखना शुरू करो तो दरख्तों के बराबर कलम खत्म हो जाएगी और समंदर के बराबर स्याही खत्म हो जाएगी। अल्लाह की बड़ाई खत्म नहीं होगी। ये बात कुरान है, कोई हद नहीं। एक है शरीयत का, वो तो एक हद में जाके पूरा हो जाएगा, लेकिन एक है ईमान। एक है ईमान, ईमान की तो कोई हद ही नहीं है।
ایمان کی تو کوئی حد نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب اپنے ایمان میں اب جو ہے جو مجھے مہارت کے سب حاصل ہو گئی ہے اب مجھے کوئی ضرورت نہیں کہہ سکتے. ہم اپنی موت تک بھی ایمان کی محنت کرتے رہے ہم میں سے ہر ایک آدمی تو بھی ایمان کے آخری کنارے پر نہیں پہنچ سکتے. جیسے اللہ کی ذات بڑا ہے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کتنا بڑا ہے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہمارے سوچنے سے جاننے سے ہماری ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی موت تک کس پر لگنے کی ضرورت ہے. جو آدمی تعلیم کرنے میں بیٹھا اس نے سنا نماز پر جب صحابہ کو کوئی مشکل پیش آئی صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو کیا کیا کہ نماز میں چلے. یہ چلا کے واپس آ گیا. ایک دن اپنی سائیکل کی پہ کام کر رہا تھا. کام کرتے کرتے اس کے پڑوسی نے آگے خبر دی اسے کہ تمہارا بچہ چھت سے گر گیا. اب یہ ایسی خبر ہے کہ آدمی کے ہاتھ پیر پھٹ جاتے. وہ بھاگا اپنے گھر کی طرف لیکن سیدھا گھر نہیں گیا. راستے میں مسجد سے وہاں چلا گیا. کیا ہوگا 10 باتیں سوچتا ہے. اب اس مسجد میں جا کے اس نے کیسی نماز پڑھی ہوگی کتنی جلدی وضو کیا ہوگا جلدی وضو کیا ہوگا جلدی نماز پڑھی ہوگی. جھٹ پٹ مسجد سے نکل کے ہوتی نکلا مسجد سے اور گھر کی طرف چلا. تھوڑی گھر کے قریب پہنچتے ہی کوئی پڑوسی نے کہا رک جاؤ کیا ہوا کہ تمہارا بچہ چھت سے گر تو گیا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا خود اٹھ کے چل دی. اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر جب ایمان بناتے ہیں تو آزمائش کے طور پر حالات بھی ڈالتے ہیں. اور حالات ہمیشہ ان پر آئیں گے جو فرما بردار ہو. نافرمانوں پر نہیں. نافرمانوں پر تو پکڑ آتی ہے. نافرمانوں کو ڈھیل دی جاتی ہے. فرما برداروں پر حالات ڈالے جاتے ہیں اور نافرمانوں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور فرما برداروں پر حالات ڈالے جاتے ہیں. حالات اس لیے کہ حالات فرما برداری کر رہے ہیں اس لیے حالات ڈالے جا رہے ہیں تاکہ ہم ان کو اور پکا کریں. کیسے کریں کہ حالات ڈال کے کریں. حالات ڈالیں گے تو حالات ہلاکت کے لیے نہیں ہوتے کام کرنے والوں کے. حالات میں اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرماتا ہے. حالات میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں دعائیں قبول فرماتے ہیں. حالات میں اللہ پاک تربیت کرتے ہیں. حالات میں اللہ پاک ترقی دیتے ہیں. کام کرنے والے کی ترقی اس کی تربیت اس کی دعاؤں کا قبول ہونا اور یہ سب چیزیں حالات میں نصیب ہوتی ہیں. اسے کام کرتے کرتے دین کا کام کرتے ہوئے اگر حالات آ رہے ہیں دین کا کام کرتے ہوئے حالات آ رہے ہیں تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حالات ہلاکت کے لیے نہیں آتے یہ حالات تربیت کے لیے آتے. دیکھتے ہیں کیا کروں تو اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ ایک عمل کیا کہ میں کسی بھی حال سے پہلے اللہ کے سامنے جھکوں گا. یہ جھکنے کا علم کہاں سے آیا یہ جھکنے کا یقین کہاں سے بنا. یہ تعلیم میں بیٹھا تھا 40 دن سے تعلیم سنی تھی اس میں صحابہ کے واقعات سنے تھے. صحابہ کیوں کرتے تھے جب کوئی مسئلہ آتا تو نہیں کرتے تھے. رسول پاک کا یہ عمل تھا صحابہ کا یہ عمل تھا تو اس نے جب تعلیم میں بیٹھا تو سیکھا. اس سیکھنے کے اور اس یقین کے بنانے کے ہم سب موت تک محتاج ہیں. اس سے ہم کبھی فارغ نہیں ہو سکتے. اس نے حضرت فرماتے تھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے اس کام کا ہم نے کوئی نام نہیں رکھا. اگر ہم اس کام کو کوئی نام رکھتے تو تحریک ایمان ہوتی. ایمان کے بنانے کی محنت ہے. ایمان کے بنانے کی محنت ہے. دنیا ہے اس کی مصروفیت ہے اس کی مشغولی ہے اور اس میں پھر یہ کام ہے محنت ہے اس میں عمل ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے دنیا کے اندر صرف 2 ہی محنتیں ہیں. ایک محنت ہے ملک اور مال کی. ایک محنت ہے ملک اور مال کی اور ایک محنت ہے ایمان اور اعمال کی. بس 2 محنتیں.
فرماتے تھے ملک اور مال کی محنت کا جو انت ہے وہ نامراد ہونا، ملک اور مال کی محنت کا جو انت ہے وہ ہے نامراد ہونا، اور ایمان اور اعمال کی محنت کا انت جو ہے وہ ہے بامراد ہونا. یہ فرق ہے. اس لیے اس کام میں، اس محنت میں جو ترتیب بنائی گئی ہے، جو خروج ہے، جو مقامی کام ہے، اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی عمل پر باقی رکھیں. ایک عمل ہے، ایک سبب ہے. عمل میں لگنا یہ ہے اللہ میں لگنا. عمل میں لگنا یہ ہے اللہ میں لگنا، اور اللہ کی بنائی چیزوں میں لگنا یہ ہے مخلوق میں لگنا. ایک ہے مخلوق کے ساتھ مصروف ہونا، ایک ہے خالق کے ساتھ مصروف ہونا. مخلوق کے ساتھ جو مصروف ہونا ہے وہ حلال اسباب ہے ہمارے. مخلوق کون ہے؟ وہ ہے حلال کمالے حلال ہے، بھی بچے حلال ہیں، گھر کاروبار حلال ہے، لیکن مخلوق ہے جتنی دیر لگیں گے غفلت آئے گی. مخلوق ہے جتنی دیر لگیں گے غفلت آئے گی. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے گھر میں آئے، بھی بچوں کے پاس بیٹھے، دو چار باتیں کی اور یوں کہہ کے کھڑے ہو گئے حنظلہ منافق ہو گئے. یوں کہہ کے کھڑے ہو گئے حنظلہ منافق ہو گیا. بھی بچوں کے پاس بیٹھے ہیں، بھی بچوں کے علاوہ نہیں بیٹھے کہیں، گھر بھی حلال ہے، بھی بچے بھی حلال ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے، لیکن اپنے بچوں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بھی بچے پر بیٹھ کر کہیں کہہ رہے حنظلہ منافق ہو گیا. کیوں؟ باہر نکلے، ابو صدیق رضی اللہ عنہ ملے، کہا کہ یہ ہوا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو دل کا حال کچھ اور تھا، گھر میں آگے بھی بچے پر بیٹھے تو دل کا حال بدل گیا. ہمارے تو نفاق پل رہا ہے. اس لیے عمل میں لگنا یہ ہے غفلت سے نکلنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا. دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، خدمت ہے، گشت ہے، محنت ہے، یہ سارے وہ اعمال ہیں جتنا وقت آپ اس میں لگاؤ گے اتنی دیر آپ کو ایک طاقت ملے گی. اندر ان میں لگو گے تو اندر ایک طاقت ملے گی. جتنا وقت ان میں کم کرو گے، مخلوق میں زیادہ کرو گے تو یہ طاقت چھن جائے گی. اس کام کا نظام ایسے نہیں بنایا کہ مہینے میں 3 دن دو، ہفتے میں 2 گشت کرو، روزانہ کی یہ کام کرو، سال میں خروج کرو، 4 مہینے نکلو، چندہ نکلو، اس میں صبح شام دن رات یہ کام کرو. کیوں؟ کہ مشین اس کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی. کانٹے پر، صحیح کانٹے پر باقی نہیں رہ سکتی. حالات اس طرح کے ہیں دنیا کے اندر، اور فتنے اس طرح کے ہیں دنیا کے اندر. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے وقت کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آدمی اپنے گھر کا دروازہ کھولے گا اور فتنہ اسے اپنے اندر لے لے گا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، عام لوگوں کو. 3 کام فتنوں سے بچنے کے لیے. کتنے کام کرو؟ 3 کام کرو فتنوں سے بچنے کے لیے. مسجد میں رہو، عام لوگوں میں رہو، اور جماعت کے ساتھ. جماعت میں رہنے کو لازم پکڑو، عام لوگوں میں رہنے کو لازم پکڑو، اور مسجد میں رہنے کو لازم پکڑو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کی جو دعوت دے رہے ہیں اور مسجد میں لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ نظام الدین والوں کا کام ہے. دھوکہ ہے، یہ سمجھ دھوکہ ہے. یہ حدیث میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں ہے. ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ان سب باتوں کو سوچتے ہیں. فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، عام لوگوں میں رہو. صحابہ کرام آدھا دن اور آدھی رات مسجد میں یوں نہیں دیتے تھے. آدھا دن آدھی رات کیسے بول دیتے تھے؟ آدھی رات مسجد میں اور آدھا دن مسجد میں. کیوں؟ کہ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اکیلے آدمی کو شیطان کھا جاتا ہے. تنہائیاں، خلوتیں یہ صرف عبادتوں کا ذریعہ نہیں ہے، یہ خلوتیں گناہوں کا بھی ذریعہ ہے. یہ خلوتیں گناہوں کا بھی ذریعہ ہے. آدمی تنہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو شیطان اسے کھا رہا ہے.
آدھی رات مسجد میں لگاؤ، آدھا دن مسجد میں لگاؤ، کہ فتنوں سے بچنا ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے کام کرو۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس محنت پر نہیں لاتے تو ہم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں۔ اپنی حفاظت، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، سب کو بچاؤ۔ تو بچنے کے لیے ساری باتیں ایسے نہیں کی گئی۔ اس لیے کہتے ہیں 4 مہینے میں نکلو، چلے میں نکلو، کہاں رہو؟ اس کے مسجد میں رہو۔ آدمی کی حالت بدلتی ہے کہاں سے؟ 40 دن میں 3 کام ہوتے ہیں چلے میں، چلے یا 4 مہینے میں یا 3 دن میں، جہاں بھی رہو اللہ کے راستے میں نکل کر کے 3 کام کرتے ہیں۔ ایک ہے امیر کی اطاعت، ایک ہے 24 گھنٹے مسجد کا ماحول، اور تیسرا نمبر ہے 24 گھنٹے اعمال رسول، 24 گھنٹے اعمال دعوت کے ساتھ مصروف ہونا۔ اعمال دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، عبادت میں اور خدمت، حضرت فرماتے تھے یہ 4 اعمال ہیں، ان اعمال میں لگے رہو، چاروں سمتوں میں ہدایت ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں۔ فرماتے تھے مولانا صاحب نے ان 4 اعمال میں لگے رہو، چاروں اقوام میں ہدایت آئے گی، مشرق میں، ملحد میں، یہود میں، نصارہ، ان پہ لگے رہو، ان اعمال میں لگے رہو۔ بھائی دوستو، جس گھر میں تعلیم ہوگی اس گھر سے ہدایت ہے، اس گھر سے ہدایت پھیلے گی، اس پہ یقین کرو۔ پتہ نہیں کیا چیز ذریعہ بن جائے، آپ کا گھر ایک دوسرے گھر کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ آدمی ان اعمال سے جڑا رہے، اعمال میں لگنا اللہ میں لگنا ہے، اعمال میں لگنا اللہ میں لگنا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تکبرات سے خالی کر دوں گا اور تیری تنگی دور کر دوں گا۔ دوسرا ٹکڑا ہے، ورنہ سینکڑوں قسم کے مشاغل سے تیرے سینے کو بھر دوں گا اور تنگی دور نہیں کروں گا۔ مسلمان اس لیے پریشان ہے کہ ان کے پاس ملک اور مال نہیں، مسلمان اس لیے پریشان نہیں ہے کہ ان کے پاس ملک اور مال نہیں ہے، مسلمان اس لیے پریشان ہے کہ مسلمان اللہ کے لیے فارغ نہیں ہے، مسلمان اللہ کے لیے فارغ نہیں ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں کو ہم اس کام کو کیوں کریں؟ کیا اس کام میں ذمہ داری ہے؟ یہ کام کس لیے ہے؟ یہ کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے۔ جماعت بن کر یہ کام مت کرو، امت بن کے کرو۔ یہ کام ساری امت کا ہے، کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ کام ساری امت کا ہے، یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے۔ دعوت دینا کسی جماعت کا کام نہیں ہے، تعلیم اور تعلم کسی جماعت کا کام نہیں ہے، ذکر اور عبادت کسی جماعت کا کام نہیں ہے، ساری امت کا کام ہے۔ امت بن کے کرو اور امت کا کام سمجھو، امت بن کے کرو۔ یہ نہیں کہ میرا حلقہ ہے تمہارا حلقہ ہے، یا یہ حلقوں کی کوئی تقسیم نہیں ہے، حلقوں کی تقسیم کام کی سہولت کے لیے ہے۔ اگر آپ نے یوں سمجھا کہ یہ آپ کے حلقے میں کمزوری ہے، میرے حلقے میں نہیں، تو آپ امت بن کر نہیں سوچتے، جماعت بن کر سوچتے۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ آپ جماعت بن کر سوچتے۔ مولانا محمد بن سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا ہندوستان کے مشورے میں ایک جوڑ میں، ایک علاقے والے آئے انعام الدین مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور آ کر کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ہم ہمارے علاقے میں بھی انتشار ہے اور اس کو مسائل ہے۔ ہندوستان کا مشورہ تھا الذی مولانا محمد بن سلیمان جہانگیر نے سنایا کہ پوری رات حضرت روتے رہے یہ کہتے ہوئے، اے اللہ یہ سارا انتشار میری وجہ سے، یہ سارا انتشار میری وجہ سے ہے۔ پوری رات حضرت روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں اللہ میری وجہ سے۔ دوسروں کی کمی کو ان کی کمی بس سمجھو، اگر امت ہو تو اپنی کمی سے، یہ کام دوسروں کی کمی کو اپنے سر لینے کا ہے۔ پرانا وہ ہے جو دوسروں کی کمی کو اپنے سر لے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قربانی میں سب سے زیادہ آگے ہیں، سب سے زیادہ قربانی میں آگے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ ہے، ہم یہ کہا ہے دوسروں کو مارتے تمہاری وجہ سے گشت نہیں ہوا،
तुम्हारी वजह से जमात नहीं बनी, तुम्हारी वजह से ये काम नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से ये इंतशार है। हम ये सारी कमी दूसरों में निकालते हैं। इस उम्मत का सबसे बड़ा आदमी जो सबसे ज्यादा कुर्बानी में सबसे ज्यादा आगे है, वो हर कमी को अपने से जोड़ता है। इस काम को उनकी सिफात के साथ रखना, इसकी मेहनत है इस काम में। एक मुसलमान का मकाम पहचानने की मेहनत करो, एक मुसलमान का मकाम पहचानने की मेहनत करो, क्योंकि ये काम इज्तिमाइयत के बगैर नहीं चलेगा, ये काम इज्तिमाइयत के बगैर नहीं चलेगा, और ये इज्तिमाइयत इकराम के बगैर नहीं होगी। इज्तिमाइयत इकराम के बगैर नहीं होगी। इकराम मुस्लिम की बुनियाद अमल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसके अमल में कमी हो, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसके अमल में कमी ना हो। हदीस का फैसला है तुम सारे के सारे खतादारों के उसमें से कौन बाकी है जिसमें खता? हर एक का चेहरा हसीन है, हर एक की पीठ में पखाना भरा हुआ है, हर आदमी गंदगी अपने साथ लेके चलता है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं गंदगी से पाक। तो किसी मुसलमान का इकराम उसके अमल से नहीं हो सकता, अमल में सबके कमी है। हम लोगों को तोलते हैं उनके अमल से, हम लोगों को तोलते हैं उनके अमल से। एक जनाजा आपकी खिदमत में लाया गया, कहा गया इसकी नमाज आप ना पढ़ना, हम में से कोई इसका जनाजा जो है वो उसकी बुराइयां तभी तो कहा है तो और पढ़ा देगा आप ना पढ़ा। अल्लाह के नबी ने उस जनाजे की तरफ पीठ करके और लोगों की तरफ सामने करके जो नमाज पढ़ रहे थे उनसे बात आपने फरमाई, तुम में से कौन है इस मरने वाले की कोई एक नेकी का? हम तो ये सोचते हैं कि भाई क्या कोई कमी बताओ, कोई हो तो बताओ। अच्छे आदमी में कमी सोचते हैं क्या हो? हमारे तो भी बुनियाद है, हमारे तोड़ की बुनियाद है। आपने फरमाया इस मरने वाले की कोई एक नेकी जानता हो बताओ। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा रसूलल्लाह मैं एक नेकी इसकी जानता हूँ, एक मर्तबा अल्लाह के रास्ते में एक जमात निकली हुई थी, उसने एक मंजिल पर पड़ाव डाला था, इसने पूरी रात जाग कर उस जमात की निगरानी की, पहरेदारी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो आंख अल्लाह के रास्ते में निगरानी करने में जागी हो वो जहन्नम की आग, वो जहन्नम की आग। ये बुनियादें हैं अपने साथियों को करीब करने की, ये बुनियादें हैं अपने साथियों को। काम कैसे होगा? काम तो इस पर होगा, एक ही है, एक जिम्मेदारी मेरी अपनी जाती है। तो इंशाअल्लाह हम इसकी कोशिश करेंगे। देखो जितनी मजलिस यहाँ है, यहाँ होंगी जितनी मजलिस है, ये सब मजलिस इंशाअल्लाह हल्कों के एतबार से तफसील होगी, जितनी तफसील होगी। लेकिन तो सारे जिम्मेदार हैं हमारे, और जिनके पास वक्त है, जो जिम्मेदार हल्कों में काम को लेके चल रहे हैं, वो अपने आप को इन मजलिसों में शरीक करें। यहाँ वो ये समझे कि हमारा जोड़ हो गया, खत्म हो गया, नहीं। एक तो ये कोशिश करें कि कोई भी वक्त लगाने वाला ना बचे, कोई ना कोई आए वो सब आए, एक इसकी मेहनत करें। जितनी देर वो इंशाअल्लाह यहाँ की मजलिसों में रहेंगे, उतनी देर आमाल में रहेंगे, जितनी देर आमाल में रहेंगे वो अल्लाह पाक के साथ मशगूल रहेंगे। एक आदमी के लिए आप जरिया बन गए, आपने उस पर मेहनत की, उसका वक्त अल्लाह के साथ मशगूल हुआ, अल्लाह के साथ उसका वक्त मशगूल हुआ, उससे कितना बड़ा फायदा होगा। लेकिन आपने उसे जोड़ा तो आपको कितना बड़ा फायदा होगा, आपने बोला तो आपको कितना फायदा होगा। एक तो इस नीयत से आप मेहनत करके हर पुराने साथियों को यहाँ की मजलिसों में भेजें और यहाँ रहें, और अपने आप को वफादार बनाकर हर मजलिस में शरीक हर लोग। जितना आप खाली अपने आप को खाली रखोगे उतना भर के जाओगे, जितना खाली रखोगे उतना भर के जाओगे। कहना मुझसे कुछ नहीं आता, मुझसे
कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी, अपनी बेकसी का इजहार करके हो, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से अमल की तौफीक का दरवाजा खुलता रहे। इस एतबार से अपने आप को शरीक करें यहाँ के मजलिसों में, और यहाँ कोशिश करें कि तशकीलें भी हों, आपकी जो समाज तशकील की होगी अल्लाह के रास्ते में निकले। और जितनी आप बता दें माशा अल्लाह को जिम्मेदार करके बैठे हुए हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि जो साथी हमारे वक्त लगा रहे हैं और काम में जुड़े हुए हैं उनको जोड़े रखना और पाबंदी से उनसे अमल करना एक ही जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। एक है खुद अपनी जात से अमल करना, एक है दूसरों को अमल कराने, दूसरों को अमल में जोड़ने की, ये जिम्मेदारी है हमारे आपको, अपने अमल को करने की जिम्मेदारी, दूसरों को जोड़ने की जिम्मेदारी। इस एतबार से इंशाल्लाह सारे अमलों में बात पहुँच भी गई है, सब लोग फिक्र से आए, और जिम्मेदार साथी जो पूरे आपके पूरे के एतबार से वो यहाँ की जैसे जितने दिन होगी उसमें भी बराबर शिरकत करते रहे। जिम्मेदार ये समझे कि आज हमारा नहीं, जिम्मेदार आम लोग नहीं, मतलब दूसरे लोग मुतासिर हो, सिर्फ हमको जो काम लेके चल रहे हैं वो कोशिश करें हर जगह से शरीक कारगुजारी होगी, मकामी काम की बात होगी, मसवात के काम के ताल्लुक से बात होगी, तश्कील की इंशाल्लाह ताला मजलिस होगी। इस तरह से बैनुल मुल्क के तकाज़े, वहाँ के हालात इंशाल्लाह ये भी सामने आएंगे आपके। तो इस एतबार से इस वक्त ये 8-10 दिन का टाइम है, जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह इसको पूरा करने की फिक्र। दुआएं भी मांगे, दुआएं भी मांगे, अल्लाह हमारे जुड़ने को कबूल फरमाए, सारे आलम में काम के होने का और इज्तिमाइयत के पैदा होने का ज़रिया इंशाल्लाह अल्लाह सबको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।